الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بہت ہی اہم موضوع ہے، نیکیاں ضائع کرنے والے اعمال، اور ہمیشہ ہر جمعہ کو فضیلت الشیخ شمیم احمد خلیل حفظہ اللہ قطر سے زوم کے اوپر بیان دیتے ہیں، اور جس میں قرآن اور صحیح احادیث پر مبنی وہ تمام باتیں ہمیں ترتیب وار فقہ وار سمجھاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا کرنے سے ہمیں ملتا ہے ثواب اور کیا کرنے سے ہمارا ثواب ضائع ہوتا ہے۔ آج کا یہ ٹاپک جو ہے بہت ہی مہم ہے، ہمیں دھیان سے دیکھنا سننا چاہیے، اپنے گھر والوں کو بٹھا کر سنانا چاہیے، دکھانا چاہیے، دوست احباب عزیز و اقارب، آج کل جو بھی نیٹ کی دنیا میں سوشل میڈیا میں ہے، خاص کر یوٹیوب پر یا فیس بک پر، اور اس میٹنگ زوم میٹنگ میں جو بھی آ سکتا ہے بنفس نفیس آ کر سوال بھی پوچھ سکتا ہے۔ مرد حضرات ہاتھ اٹھا کر مائک لے کر ویڈیو کے ساتھ بھی سوال پوچھ سکتے ہیں، اور خواتین حضرات جو ہے ٹیکسٹ میں سوال پوچھ سکتی ہیں، زوم کے اندر بھی، اور جو یوٹیوب پر ہے وہ ٹیکسٹ سے کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارے سجاد بھائی وہ سوال یہاں پر پہنچاتے ہیں اور شیخ صاحب اس کا جواب دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ آج 1-1.5 سال سے چل رہا ہے، ماشاءاللہ تبارک اللہ، اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خیر و برکت دی، بہت سارا علم ہم نے حاصل کیا ہے، یعنی بالکل وہ ہمارے لیے نہیں کے برابر ہے، ہمیں اور مرتے دم تک دین کا علم حاصل کرنا ہے تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صحیح طریقے سے عبادت کر سکیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح طریقے سے ان کے سنت کو ہم اپنے اوپر لے سکیں اور اس کے اوپر عمل کر سکیں۔ تفضل شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، قابل احترام دوستوں اور عزت مآب خواتین، ابھی آپ کے سامنے سورہ الکہف کی 2 آیتیں تلاوت کی گئی۔
اس سے قبل ہم گزشتہ پروگرام میں نیکیوں کے اصول و ضوابط جو شریعت نے مقرر کیے ہیں اس کا ذکر کر رہے تھے۔ ان اصولوں میں سے ایک اصول یہ بتایا گیا تھا کہ نیکیوں کی حفاظت کی جائے، اجر و ثواب کی حفاظت یہ بہت ضروری چیز ہے، کیونکہ نیکی کما لینا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ نیکی کو محفوظ رکھنا یہ کمال ہے۔ ایک انسان کمائی نہیں کرتا، پیسے نہیں، روپے نہیں کماتا ہے، وہ خسارے میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس سے بڑھ کر وہ خسارے میں ہے جو کمائی تو کرتا ہے، صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، لیکن شام کو جب گھر پہنچتا ہے تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، راستے ہی میں وہ اس کی کمائی ضائع ہو جاتی ہے، پیسے غائب ہو جاتے، تو اس کا خسارہ اس شخص کے خسارے سے بڑا ہوا ہے کہ جو سرے سے کماتا ہی نہیں۔ تو یہی معاملہ نیکیوں کا بھی ہے۔ ایک تو وہ بد نصیب لوگ ہیں جن کو نیکیوں کی فکر ہی نہیں ہے، اس کو کمانے کی، جمع کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو نیکیاں تو کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، رات دن لگے رہتے ہیں، لیکن ان کے دامن میں نیکی بچتی نہیں ہے، ضائع ہو جاتی۔ تو ان لوگوں کا خسارہ جو ہے، ان کے خسارے سے، جو نہیں کماتے ہیں ان کے خسارے سے ان کا خسارہ بڑا، یہ زیادہ افسوسناک ہے، یہ زیادہ افسوسناک ہے کہ انسان کمائے اور اس کے پاس باقی نہ رہے، سب ضائع ہو جائے۔ تو اس لیے نیکیوں کی حفاظت کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ نیکیاں جو کمائے وہ محفوظ رہیں، کیونکہ میرے بھائی نیکیاں کیا ہیں؟ نیکیاں کیا ہیں؟ یہ آخرت کی کرنسی ہے، یہ آخرت کی کرنسی ہے نیکیاں۔ ہم اور آپ جب دوسرے ملک سفر کرنے لگتے ہیں تو وہاں کی کرنسی کا انتظام کرتے ہیں، بھائی جا رہے ہیں، کتنے دن وہاں رہنا ہے، وہاں کون سی کرنسی چلتی ہے، اس کا انتظام کر کے چلیں۔ تو اسی طرح میرے بھائیوں، ہم اس دنیا سے آخرت کی طرح رواں دواں ہیں، تو ہمیں اس آخرت کی فکر ہونی چاہیے، اور وہاں جو کرنسی کام آئے اس کرنسی کا ہمیں انتظام کرنا چاہیے اور اس کو حفاظت سے رکھنا چاہیے تاکہ وہاں کام آ سکے۔ حقیقت میں نیکیاں جو ہیں، یہ نیکی اور بدی اسی پر جو ہے آخرت میں ہمارا اور آپ کا معاملہ ہوگا۔ وہاں درہم و دینار نہیں ہوں گے، وہاں یہ روپے پیسے، یہاں مادی کرنسی نہیں ہوگی، وہاں جو کرنسی ہوگی وہ نیکیاں ہوں گی، وہ نیکیاں ہوں گی، اسی کی بنیاد پر وہاں ہمارا محل استوار ہوگا، اسی بنیاد پر وہاں ہمیں سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، اور یہی نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں ناکامی اور نامرادی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ تو یہ واضح ہونا چاہیے کہ موت یہ خاتمہ نہیں ہے ہمارا، موت فنا ہو جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ موت یہ اس دنیا سے آخرت کی طرف انتقال کرنے کا، رخت سفر باندھنے کا نام ہے موت۔ یہ تو مشرکین کا عقیدہ تھا، مر گئے ختم ہو گئے، نہیں، ایک مومن کا عقیدہ نہیں ہے۔ ایک مومن مر کر ختم نہیں ہوتا، مر کر کے وہ آخرت کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ یہ حقیقت میں موت کیا ہے؟ یہ دار دنیا سے دار آخرت کی طرف منتقل ہونے کا نام ہے۔
منتقل ہونے کا نام ہے۔ اس لیے اس دنیا میں جب تک ہیں تو آخرت کی کرنسی کو جمع کرنا اور اس کو حفاظت سے رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیا ہم تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتائیں جو اعمال کے لحاظ سے زیادہ خسارے میں ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی سعی اس دنیا کی زندگی میں رائگاں چلی گئی، حالانکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن آخرت کے لیے کچھ بچتا نہیں ہوتا۔ تو یہ خسارہ، نیکیوں کا ضائع ہونا، نیکیوں کا برباد ہو جانا، یہ بہت بڑا خسارہ ہے، اس لیے اس کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ تو آج کی ملاقات میں ہم بعض اعمال جو نیکیوں کو رائگاں کر دیتے ہیں اور انسان خسارے میں پڑ جاتا ہے ان اعمال کی وجہ سے، ان اعمال کا ذکر کریں۔ قرآن و حدیث میں بہت سے اس طرح کے اعمال اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہ جن کی وجہ سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، نیکی ہماری برباد ہوتی ہے، آخرت کی کرنسی ختم ہو جاتی ہے، پھر آخرت میں ہم نیکتے رہیں گے، ہاتھ خالی رہے گا، جیب خالی رہے گا، کچھ نہیں رہے گا ہمارے پلے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ان اعمال کو ہم سمجھیں اور ان سے بچنے کی کوشش کریں، ان سے بچیں اور اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں، ان کو محفوظ رکھیں۔ تو یہ متعدد افعال ہیں جو نیکیوں کو چٹ کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم خسارے میں پڑ جاتے ہیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی ان آیات کے اندر کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز، پہلا عمل جو نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے اور اس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی کارگر نہیں ہوتی، اس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی کارگر نہیں ہوتی ہے، وہ ہے کفر۔ کفر یہ ایسا عمل ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی بھی نیکی کارگر نہیں ہو سکتی، سب رائگاں چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورہ مائدہ کی اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے جو ایمان سے انکار کرے، جو کفر کا راستہ اختیار کرے، تو یقین اس کا عمل برباد ہو گیا، وہ آخرت میں خسارہ پانے والے لوگوں میں سے ہوگا۔ یہ تھے اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورہ محمد میں، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، ان کے اعمال برباد کر دیے گئے۔ یہ تھے سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، انہوں نے جو اعمال کیے ہم نے ان کی طرف بڑھ کر انہیں پراگندہ ذروں کی طرح اڑا دیا، ذروں کی طرح کر دیا جو اڑ گئے۔ اس لیے قرآن کی متعدد آیات کے اندر کفر سے ہمیں اور آپ کو آگاہ کیا گیا ہے کہ کفر کے ہوتے ہوئے کوئی عمل کارگر نہ ہوگا، سب رائے گا برباد۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مثل الذین کفروا بربہم اعمالهم کرماد اشتدت به الريح فی یوم عاصف لا يقدرون مما کسبوا على شیء ذلك هو الضلال البعید۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا
ان کے اعمال مثل اس رات کے ہیں جس پر تیز ہوا آندھی والے دن چلے، جو بھی انہوں نے کیا ہے اس میں سے کسی چیز پر وہ قادر نہ ہوں گے، یہی دور کی گمراہی۔ تو کفر، اس لیے ہر انسان کو اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے، اپنے ایمان کی ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا ایمان کس قدر صحیح ہے، اس کو سدھارنے کی، سنوارنے کی فکر ہونی چاہیے۔ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے تو خلاص تمام نیکیاں رائے گاؤں برباد۔ تو اس لیے بہت ہی خطرناک عمل کفر ہے، اس لیے اپنے ایمان کی تجدید ہمیشہ ایک مسلمان کو کرتے رہنا چاہیے، ایمان کی تجدید ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، ایمان کا اپنے جائزہ لیتے رہنا چاہیے، کہیں ہمارے ایمان کے اندر کہیں کفر تو نہیں گھس آیا ہے، کیونکہ آج کل بڑی شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، اور ان وسائل کے ذریعے یہ جدید وسائل جو ہے یہ انتہائی خطرناک، جدید وسائل فیس بک ہو، واٹس ایپ ہو، ان تمام وسائل کے ذریعے کفر کو پھیلانے کی منظم کوشش کی جا رہی ہے، اور جو مسلمات دین ہیں اس کے بارے میں ہمارے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے کفر سے ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگتے رہیں اور اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہیں۔ کہیں عذاب قبر کے بارے میں تشکیک پیدا کر دی جاتی ہے، اور کہیں پر جو ہے اس طریقے سے قرب قیامت رونما ہونے والی نشانیاں جو صریح قرآن اور احادیث سے ثابت ہے ان کے بارے میں ہمارے ایمان کو خراب کیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے مختلف طریقے سے انسان کو ایمان سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تفصیل کا موقع نہیں، اس لیے ہمیشہ ہمیں اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہماری نیکیاں ضائع نہ ہوں۔ اگر ہم نے کفر کیا تو ہمارے تمام اعمال اکارت اور برباد ہوں گے، یہ قیامت میں کام نہیں آئیں گے، کیونکہ اللہ کا اصول ہے جب تک آپ کا ایگریمنٹ صحیح نہ ہو اللہ کے ساتھ آپ اجر کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ انسان کسی کمپنی میں کام کرنے جاتا ہے تو پہلے اپنا ایگریمنٹ صحیح کرتا ہے، معاملہ طے کرتا ہے، پھر کام کرنا شروع کرتا ہے، تب وہ اجر و ثواب کا وہ جو ہے تنخواہ کا مستحق بنتا ہے۔ کوئی جا کے منمانی کرنے لگے اور تو ایسی صورت میں اس کو کمپنی مزدوری نہیں دے گی، تنخواہ کا مستحق نہیں ہوگا، بلکہ وہ مجرم قرار پائے گا، کہیں گے اس کو بھگاؤ جلدی سے، پتہ نہیں کون شخص سے آ گیا۔ تو اللہ رب العالمین کے ساتھ ایگریمنٹ انسان کا صحیح ہونا چاہیے، ایمان کا معاملہ اپنا صحیح کرنا چاہیے، تب یہ نیکیاں کارگر ہوں گی ورنہ کارگر نہیں۔ اسی طرح دوسرا عمل جو نیکیوں کو چٹ کر جاتا ہے وہ ہے شرک۔ شرک اگر ہمارے اعمال میں آ گئے اور ہم شرک کر بیٹھے تو ہمارا کیا کرایا سب گیا۔ اللہ تبارک تعالی نے اس جرم کا ذکر قرآن پاک کے اندر اس انداز میں کیا ہے کہ 18 نبیوں کا ذکر کرتے ہوئے سورہ الانعام میں اللہ تعالی نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ انبیاء کی جماعت 18 نبیوں کا ذکر ہے، اس کے بعد اللہ فرما رہا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ انبیاء بھی شرک کر بیٹھتے تو لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے تمام اعمال اکارت ہو جاتے، انبیاء کے کام بھی کام نہ آتے۔ حالانکہ نبی شرک نہیں کرے گا، لیکن شرک کی سنگینی کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالی نے انبیاء کا حوالہ دیا ہے۔ یہ شرک اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا پاپ ہے کہ نبی سے بھی ہو جائے تو اس کے بھی اعمال اکارت ہو جائے۔ تو ہم اور آپ کہاں کے میرے بھائی،
ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم شرک کرتے رہیں اور ہمارے اعمال باقی رہیں؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ زمر میں، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ آپ کی طرف اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف یہی وحی کی گئی تھی کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اگر تم شرک کر بیٹھے تو تمہارے اعمال اکارت و برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے، اس سے شرک کی سنگینی کا اندازہ لگائیے کہ شرک کتنا بڑا جرم۔ لیکن آج میرے بھائیوں، مسلمانوں میں شرک عام ہو رہا ہے، شرک عام ہے، شرک کو شرک نہیں سمجھا جاتا، اور شرک اللہ کی ذات میں ہو یا اللہ کی صفات میں ہو یا اللہ رب العالمین کی عبادت، عبودیت اور الوہیت میں ہو، یہ سب شرک ہے۔ اللہ کی ذات میں شرک بھی شرک ہے، اللہ کی صفات میں شرک یہ شرک ہے۔ اگر ہم کسی کو مانتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالی دور اور نزدیک سے سنتا ہے، ہمارے حالات پر مطلع ہے، اگر کسی مخلوق کے بارے میں، کسی ولی کے بارے میں، کسی پیر کے بارے میں، کسی فقیر کے بارے میں اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے پیر صاحب ہمارے حالات پر ہمیشہ مطلع رہتے ہیں، ہماری ہر چیز ان پر عیاں رہتی، ہماری باتیں ان تک پہنچتی ہیں، ہماری باتوں کو سنتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں، تو یہ کھلا ہوا شرک ہے اللہ کی صفات میں۔ یاد رکھیں، پھر کوئی نیکی کارگر نہیں ہوگی، کچھ بھی کرے۔ اگر اللہ کی عبودیت میں ہم جا کے قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، قبروں کا طواف کرتے ہیں، وہاں استغاثہ اور استعانت کرتے ہیں، ان سے مدد چاہتے ہیں، ان سے لڑکا اور لڑکی مانگتے ہیں، تو یہ کھلا ہوا شرک، یہ اللہ کی عبودیت میں شرک ہے۔ پھر ایسی صورت میں کوئی بھی نیکی کارگر نہیں ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو شرک سے دور رکھیں، شرک کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی کارگر نہیں ہوگی، چاہے کھڑا کر کے پوجیں چاہے لٹا کر پوجیں، دونوں شرک۔ کھڑا کر کے پوجیے مورت اور بت بنا کر کے یا قبر بنا کر کے پوجیں، بہرحال شرک شرک ہے۔ اللہ تعالی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس چیز کو کبھی نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے علاوہ کوئی اور گناہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا معاف کرے گا۔ اللہ سے غفور الرحیم، اس سے امید کی جا سکتی ہے بخشش مغفرت کی، لیکن شرک کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا انسان، تائب نہیں ہوا، تو اس کے لیے بخشش کا دروازہ بند ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ تو شرک سے بچیے تاکہ ہماری نیکیاں محفوظ ہیں۔ نیکی کی حفاظت کے لیے شرک سے بچنا یہ ضروری ہے۔ شرک کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی کارگر نہیں ہوگی، خواہ وہ شرک ہم اللہ کی ذات میں کریں یا اللہ کی صفات میں کریں یا اللہ رب العالمین کی الوہیت اور عبودیت کے اندر، مراسم عبودیت کسی اور کے لیے لائق اور روا جائز سمجھے، تو یہی شرک ہے۔ یہ تیسرا عمل آج کی ملاقات میں ارتداد،
ارتداد کا، مرتد ہو جانا، ایمان لانے کے بعد کافر ہو جانا، کفر کا راستہ اختیار کر لینا، چنانچہ اللہ یہ جو ہے بھائی تمام اعمال کو اکارت کر دیتا ہے۔ وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ سورہ البقرہ کی آیت ہے کہ جو شخص دین سے پھر جائے، مرتد ہو جائے اور اسی حالت میں مر جائے، کفر میں چلا جائے، تو وہی لوگ، ان کے اعمال اکارت اور برباد ہو گئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ان اعمال کا کچھ نہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہی جہنمی ہے اور ہمیشہ میں جہنم ہے۔ تو ارتداد، مرتد ہو جانا، آج میرے بھائیوں مسلمانوں میں ارتداد کی لہر بھی، حضور جو شرک کی لہر پھیلی ہوئی ہے، ارتداد کی لہر، مسلمات دین کا انکار، یہ مرتد ہونا ہے میرے بھائی، ارتداد لازم آ جاتا ہے۔ تو مسلمات دین کو کا انکار کر دینا، جو چیز دین ہو کہتا ہے دین نہیں ہے، بھائی دین میں یہ چیز نہیں ہے، بہت سے کہتے ہیں دین میں بھائی پردہ نہیں ہے، بہت سے خواتین کہتے ہیں دین میں پردہ نہیں، یہ تو مولویوں نے پیدا کر دیا۔ مسلمات دین کا انکار یہ ارتداد ہے۔ دین اللہ تعالی نے نازل کیا ہے، کوئی عذاب قبر کا انکار کر دیتا ہے، کوئی قبر میں سوال و جواب کا انکار کر دیتا ہے، قبر میں سوال و جواب نہیں ہوگا، یہ ارتداد ہے، اسے ہوشیار رہنا چاہیے۔ تو مرتد کا بھی کوئی عمل جو بھی نیکی کی ہے وہ سب برباد ہو جاتا ہے، اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت ضرور پہنچے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والمرتد شر من الکافر، اصلی مرتد جو ہے اصلی کافر سے بدتر ہے، مرتد اصلی کافر سے بدتر ہے۔ اصلی کافر گھوم رہا ہے، ٹہل رہا ہے، اس کو قتل کرنے کی یاد نہیں ہمیں، ہمارے معاشرے میں رہ رہا ہے، لیکن مرتد من بدل دینہ فاقتلوہ، بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مرتد ہو جائے اس کو قتل کر دو، وہ واجب القتل ہے، وہ دنیا میں باقی رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ تو میرے بھائی جو آج ارتداد کی لہر پھیلی ہوئی ہے، مسلمات دین کا انکار کیا جا رہا ہے، یہ اسلام میں نہیں، یہ اسلام میں نہیں، یہ اسلام میں نہیں ہے، اپنی طرف سے جو ہے اللہ کی کسی حلال کردہ چیز کو حرام کرنا اور کسی حرام کردہ چیز کو حلال کر دینا، قرار دے دینا، یہ ارتداد ہے میرے بھائی، یہ کفر ہے، انسان دائر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ نے جس چیز کو حرام کیا آپ کہنے یہ حلال ہے، اور جس چیز کو اللہ نے حلال کیا آپ کہیں یہ حرام ہے، یہ ارتداد ہے۔ اور پھر اس پر گرفت ہوگی، اس پر گرفت ہوگی، اعمال سب اکارت و برباد جائیں گے ایسے لوگوں کی۔ آج بڑے بڑے فلاسفر پیدا ہو رہے ہیں، مفکر اسلام ہے، مفکر اسلام بہت سے پیدا ہو رہے ہیں جو دین کے جنازہ نکال رہے ہیں، اور ہم ان کے پیچھے دوڑتے ہیں، ان کی ارتدادی لہر کے شکار ہوتے ہیں کہ بھائی مفکر صاحب کہہ رہے ہیں، فلاں صاحب کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں ایمان کی حفاظت کیجیے، اس وقت فتنے بہت، اسی لیے کہنے والوں نے کہا تھا ردت ولا ابا بکر لا، ارتداد کی لہر چل رہی ہے لیکن افسوس کوئی ابو بکر نہیں ہے، کوئی ابو بکر نہیں ہے کہ جس طرح انہوں نے ارتداد کی لہر کو دبایا تھا، ختم کیا تھا، ایسے کوئی اللہ کا بندہ پیدا ہو جائے اور اس لہر کو روک دے۔ چوتھی چیز، اللہ کی آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھلا دینا، اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیں، اللہ کے احکام کا انکار کریں،
یا آخرت کی ملاقات ہی کی تکذیب کر دیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا یعملون۔ سورہ اعراف کی آیت ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کی تکذیب کریں اور آخرت کی ملاقات کے منکر ہو جائیں تو ان کے اعمال سب اکارت و برباد، ان کے اعمال اکار، اس لیے عقید آخرت کے سلسلے میں شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ آخرت یہ اٹل ہے، ایمان کا بنیادی رکن ہے، ایمان بالآخرہ، ان تمام تفاصیل کے ساتھ جو قرآن و حدیث کے اندر آخرت پر ایمان لانے کے سلسلے میں بیان کیے گئے، ان سب پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ پانچویں چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور عصیان کو اپنا مشن بنا لے انسان، جانتے بوجھتے اس کی پرواہ نہ کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کی نافرمانی کر کے اپنے اعمال برباد نہ کرو۔ تو اللہ رسول کی نافرمانی دانستہ ڈٹائی کے ساتھ کہ نہیں یہ تو نہیں ہے بھائی، ہم اس کو تو نہیں مانتے، یہ ہم سے نہیں ہو پائے گا۔ کتنی عورتیں انکار کرتی ہیں اللہ رسول کو، کتنی عورتیں کہتی ہیں بھائی مجھے پردہ نہیں ہو سکتا، میں پردہ نہیں کرتا ہوں۔ کتنے لوگ آج کہتے ہیں بھائی سود تو ہم چھوڑ نہیں سکتے، سود تو زندگی کا لازمہ ہو گیا ہے۔ میرے بھائی کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اللہ رسول کی اطاعت سے انکار یہ اعمال کو اکارت و برباد کر دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا جو ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لا تبطلوا اعمالکم، اللہ رسول کی اطاعت سے گریز کر کے اپنے اعمال اکارت و برباد نہ کرو۔ اس طرح کے فتنے عام ہیں، کسی بھی چیز کو کہنے نہیں بھائی یہ تو نہیں ہو پائے، یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں تو روزہ نہیں رکھ پاؤں گا۔ کتنے نوجوان ہیں رمضان کا مہینہ آتا ہے تو نہیں ہم سے روزہ رکھنا نہیں ہو سکتا، ہم روزہ نہیں رکھیں، ہم نماز نہیں پڑھ پائیں گے۔ کہنے کے باوجود، بتانے کے باوجود کتنے لوگ ہیں نماز جیسا فریضہ کہ نہیں ہم سے نہیں ہو پائے۔ کون سے مسلمان ہیں آپ؟ تو اس طریقے سے اللہ رسول کی اطاعت سے اس طرح انکار اور گریز انسان کو اعمال سے خالی کر دیتا ہے۔ جو کچھ نیکیاں کیے ہوں گے سب اکارت اور برباد ہیں۔ چھٹی چیز جو لازمی، جس کا خیال رکھنا، جو عمل کو برباد کرنے والی بدعت۔ بدعت یہ اعمال کو اکارت کر دیتے ہیں۔ جس عمل کے اندر بدعت گھس جائے وہ عمل برباد، جس عمل کے اندر بدعت گھس جائے وہ عمل اکارت و برباد۔ اللہ کے نبی سے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، متفق علیہ، حدیث بخاری اور مسلم کی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین کے اندر کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جو اس میں سے نہیں ہے وہ مردود ہے، وہ قبول نہیں کی جائے گی، بدعتی کا وہ عمل قبول نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح اللہ کی فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں، جو ہمارے طریقے پر نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ نیکی کرنے کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت نیکی کر رہے ہیں، تیجا کر رہے ہیں، ساتواں کر رہے ہیں، 20واں کر رہے ہیں، چیلم کر رہے ہیں، برسی کر رہے ہیں، بڑا خرچ کر رہے ہیں بھائی، قرآن خوانی کے محفل قائم کر رہے ہیں، تو عید میلاد النبی کے جلسے پر لاکھوں خرچ کر دے رہے ہیں، شب برات پر خرچ کر رہے ہیں،
شب معراج پر خرچ کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کر رہے ہیں، یہ تمام حقارت و برباد، یہ بربادی کا پیش خیمہ ہے، کیونکہ یہ سب بدعات اور خرافات۔ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، لوگوں اتباع کا راستہ اختیار کرو، بدعتیں ایجاد نہ کرو، بدعت کا انجام انتہائی بھیانک ہے، بدعتی مجرم ہے اللہ رب العالمین کے یہاں، مجرم ہے، بدعتی مجرم ہے۔ اب اگر کوئی کسی ملک کی کرنسی چھاپتا ہے تو مجرم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نوٹ چلاتا، اپنی نوٹ، ڈالر چھاپ رہا ہے، ریال چھاپ رہا ہے اور لا کر کے اچھے سے اچھے پرنٹ کے ساتھ اور مارکیٹ میں ڈال رہا ہے، تو کیا وہ اچھا آدمی مانا جائے گا؟ وہ مجرم ہے، اس کے جیل کے سلاخوں میں کہ اندر جانا پڑے گا۔ ایسے ہی بدعتی یہ مجرم ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے کی جگہ پر اپنا سکہ چلانا چاہتا ہے۔ بدعتی اپنا سکہ نبی کے سکے کے مقابلے میں چلانا چاہتا ہے، اس لیے مجرم ہے، اور اس کا سارا عمل حقارت اور برباد ہوگا، اس پر کوئی اجر و ثواب اسے ملنے والا نہیں ہے۔ تو بدعت سے نیکیاں، حقارت و بربادی سے اپنے اعمال میں سنت کی اتباع ضروری، سنت کی اتباع ضروری ہے۔ اتباع سنت کے ساتھ جو عمل ہوگا وہی عمل قبول ہوگا، جو سنت سے ہٹ کر جو بھی آپ عمل کریں گے وہ عمل حقارت اور برباد ہے، اس کا کچھ اللہ کے ہاں سے ملنے والا نہیں، یہ واضح ہونا چاہیے۔ ساتویں چیز آج کی ملاقات میں جو عمل کو برباد کرنے والی ہے وہ ریاکاری ہے۔ ریاکاری، دکھاوا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کام کرے، کیونکہ مومن کے لیے مقصود اللہ، کوئی بھی عمل کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے، کوئی بھی اس کے قدم کسی کام کے لیے اٹھتا ہے اللہ کے لیے، اخلاص، للہیت، یہ عمل کے لیے ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر، وانما لکل امرئ ما نوى، جیسی نیت ہوگی ویسا اجر و ثواب ملے گا آپ کو، ویسے عمل کا اعتبار ہوگا، نیت کے اعتبار سے معاملہ ہوگا اللہ رب العالمین کا۔ تو اخلاص یہ ضروری ہے، ریاکاری سے عمل حقارت اور برباد ہو جاتا ہے۔ چانچ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آخر للدنیا لم يكن له في الآخرة نصیب، جس نے آخرت کے عمل کو دنیا کے لیے کیا، آخرت کے عمل کو دنیا کے لیے کر رہا ہے، تو آخرت میں اس کو کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی نصیب نہیں ہے، کوئی اجر و ثواب آخرت میں اس کو نہیں ملے گا، یہ واضح ہونا چاہیے۔ تو آخرت امت کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا عمل آخرت کے لیے ہو، دنیا کے لیے نہ ہو۔ چانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه، کہ میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس سے قدسی، کہ میں شراکت سے، ساجھیداری سے سب سے زیادہ بے نیاز، بیزار ہوں، بے نیاز ہوں۔ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا تو میں اس کو بھی چھوڑ دوں گا، اس کے عمل کو بھی چھوڑ دوں گا، کسی کی مجھے پرواہ نہیں۔ دونوں مردود ہو گئے، وہ عمل بھی مردود، عمل کرنے والا بھی مردود ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کی سنگینی سے آگاہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کے بارے میں، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، مسند احمد وغیرہ کی، صحیح الجامع میں امام البانی نے اس کا ذکر کیا ہے، الا اخبرکم
بما هو اخوف علیکم من المسیح الدجال، کیا میں تمہیں اس چیز کی خبر نہ کر دوں جو مسیح دجال سے بھی زیادہ خوفناک، خطرناک، مسیح دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس چیز کی خبر نہ کر دوں؟ آپ نے اس کے بعد فرمایا الشرک الخفی، یہ پوشیدہ شرک ہے۔ کیسے؟ اس کی تشریح کی کہ ان یقوم الرجل فیصلی، ایک انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، فیزین صلاتہ لما یرا من نذر الرجل، لیکن دیکھتا ہے کہ کوئی صاحب دیکھ رہے ہیں اس کو تو نماز کو مزین کرتا ہے، خوب لمبے رکوع سجدے اور خشوع و خضوع کا اس لیے اظہار کرتا ہے تاکہ یہ فلاں جو دیکھ رہا ہے مجھے وہ خوش ہو جائے کہ بہت اچھی نماز پڑھتا ہے، بڑی خشوع والی نماز پڑھتا ہے۔ اس کو کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خوفناک ہے، خطرناک ہے، اور پھر اس کا کوئی اجر ثواب ملنے والا نہیں ہے، اکارت ہو جائے گا تمام۔ جو نماز اللہ کے لیے پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے اللہ کے لیے، لیکن صرف کوئی دیکھ رہا ہے اس کو دکھانے کے لیے ذرا اچھی نماز پڑھتا ہے، جو خشوع خضوع ظاہر کرتے ہوئے پڑھتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے شرک ہے، شرک خفی کہا ہے اس کو۔ ریاکاری جو ہے انتہائی خطرناک چیز۔ چنانچہ صحیح مسلم کی وہ مشہور معروف حدیث ہمارے سامنے ہے، جسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جن کے بارے میں اللہ تعالی فیصلہ صادر کرے گا اس میں سے 3 آدمی ہوں گے۔ ایک وہ شخص ہوگا جو شہید ہوا ہوگا، اسے لایا جائے گا، اللہ اپنی نعمتیں اس کو یاد دلائے گا، وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچان اعتراف کرے گا، اور پھر اللہ پوچھے گا ما عملت فیہا، تو نے اس میں کیا کیا؟ وہ قوت دی تھی، طاقت دی تھی، اٹھا کٹھا جوان تھا، تو نے کیا کیا اس میں تو نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ قاتلت فیک، اے اللہ تیرے لیے میں نے قتال کیا، حتی استشہد، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا، جان دے دی تیرے لیے میں نے۔ اللہ کہے کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ کہہ رہا ہے، ولیکن قاتلت لین یقال جری، تو نے اس لیے قتال کیا تھا تاکہ تیری بہادری کا چرچا ہو کہ بہت بڑا بہادر ہے۔ فقد قیل، اور یہ بات کہی جا چکی ہے، ثم اللہ فرماتے ہیں ثم امر به فصعب على وجهه حتى القي في النار، اس کو اس کے چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ شہید ہوگا بظاہر، لیکن ریاکاری کی وجہ سے اس کی یہ شہادت مردود ہوگی اور اسے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأوتي به فعرفه نعمه، یہ طرح عالم کو لایا جائے گا جس نے علم دین سیکھا ہوگا، لوگوں کو سکھایا ہوگا، قرآن کی خوب محفلیں قائم کی ہوں گی، اللہ اسے اپنی نعمت یاد دلائے گا، وہ اللہ کی نعمت کا اعتراف کرے گا، پھر اللہ پوچھے گا کہ جو ہے فیما عملت فیہ، تو نے کیا کیا اس سلسلے میں، تجھ کو علم کی دولت ملی تھی، اس علم کو کہاں لگایا، کیا کیا؟ تو کہے گا تعلمت العلم وعلمتہ، میں نے خود سیکھا، لوگوں کو علم سکھایا، وقرأت فیک القرآن، تیرے لیے قرآن کی تلاوتیں کی، بڑی بڑی محفل اور مجلسوں میں قرأت کرتا رہا میں۔ اللہ کہے کذبتا، تو جھوٹ کہہ رہا ہے، ولکنک تعلمت العلم لیقال عالم وقرأت القرآن لیقال قاری، جو ہے تو جھوٹا ہے، تو نے علم اس لیے حاصل کیا تھا
تاکہ تجھے علامہ کہا جائے، تجھے مولانا کہا جائے، تیرے علم کا چرچا ہو، اور تو نے قرآن اس لیے پڑھا تاکہ تجھے قاری کہا جائے، بڑے قاری صاحب ہیں۔ تو وقت قیل یہ بات کہی جا چکی ہے، اور تو نے جو کچھ کیا تھا اس کا دنیا میں مل گیا، اب میرے یہاں کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ یہ فرماتے ہیں ثم امر به فصعب على وجهه في النار، پھر اس کو بھی اس کے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ عمل کیا ہے لیکن عمل اکارت۔ اس کے بعد تیسرے شخص کا ذکر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سے لایا جائے گا رجل وسع اللہ علیہ وآتاہ من اصناف المال کل، ایسے شخص لایا جائے گا جس کو ہر طرح کا مال اللہ نے دیا ہوگا، مال کی نعمت سے نوازا ہوگا، لایا جائے گا اس سے، اس کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمت اس کو یاد دلائے گا، وہ یہ نعمت کا اعتراف کرے گا، پھر اللہ پوچھے گا فما عملت فیہا، تو نے کیا کیا اس میں، فما عملت فیہا، اس میں تو نے کیا کیا، تو وہ کہے گا ما ترکت من سبیل تحب ان ينفق فیہا الا انفقت فیہا لک، کہ اللہ تعالیٰ تو جہاں خرچ کرنا تجھے پسند تھا، کوئی راستہ میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی، ہر جگہ میں نے خرچ کیا، جو جو تجھے پسند تھا کہ جہاں خرچ کیا جائے اس ہر جگہ میں نے خرچ کیا، ہر کام جو تجھے محبوب تھا اس میں لگایا اپنے مال کو میں۔ اللہ کہے گا کذبتا، تو جھوٹ کہہ رہا ہے، ولکنک فعلت ليقال هو جواد فقد قیل ثم امر به وصحب على وجه النار ثم القی فی النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو جو ہے اللہ کہے گا تو جھوٹ کہہ رہا ہے، تو نے اس لیے کہا تھا تاکہ تجھے سخی کہیں، داتا کہیں، خرچ کرنے والا کہیں، مجھے کہہ دیا گیا، پھر حکم ہوگا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اور ترمذی کی روایت میں فرماتے ہیں کہ اولئک الثلاثہ اول خلق اللہ، یا ابا ہریرہ اولئک الثلاثہ اول خلق اللہ تسعر بهم النار یوم القیامہ، یہ تینوں افراد، یہ پہلے تین افراد ہوں گے جن کے ذریعے سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، یہ پہلے لوگ ہوں گے۔ اندازہ لگے میرے بھائی ریاکاری کتنا بڑا جرم ہے، اعمال کیسے حقارت کرتا ہے، شہادت فیل ہو گئی، قرآن اور حدیث کا علم فیل ہو گیا، صدقہ و خیرات فیل ہو گئے۔ تو ریاکاری اتنی خطرناک چیز ہے، لیکن آج بھائی کوئی مسجد بنائیں گے کہیں گے بھائی ہمارا نام کا کتبہ لگے، کتبے بدل دیے جاتے ہیں، یہ دوسرے کا کتبہ لگا، نہیں میرا نام ہونا چاہیے۔ بھائی کیوں آپ کا نام ہونا چاہیے؟ اخبار میں حج کرنے نکلیں گے، اخبار میں بیان دیں گے فلاں صاحب بھائی حج کے لیے جا رہے ہیں، تاکہ سب لوگ جانیں، پورا اشتہار ہو، پورے ہو جائیں کہ حج کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ریاکاری ہے، یہ سب ریاکاری ہے، یاد رکھیں۔ ریاکاری کے ہوتے ہوئے کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اشتہار بازیوں سے بچیے، اشتہار بازیوں سے بچیے۔ آج فیس بک واٹس ایپ پر اس طرح کی اشتہار بازیاں عام ہوتی ہیں، باتوں باتوں میں لوگ کہہ جاتے ہیں، نہیں آپ عمل کر رہے ہیں اللہ کے لیے، اس لیے اس کو اپنے اور اللہ کے درمیان رکھیے، اپنے اور اللہ کے درمیان رکھیے، اس سے ٹائٹل لینے کی کوشش نہ کیجیے۔ ریاکاری بڑی خطرناک چیز ہے، اس لیے اس سے بچنے کے لیے پھونک پھونک کر قدم رکھیے۔ ریاکاری آ گئی، دکھاوا آ گیا تو عمل اللہ کے نبی کیا فرمایا، وہ 7 خود نصیبوں کا ذکر کرتے ہوئے بخاری مسلم کی روایت میں، جن کو عرش کے نیچے قیامت کے دن جگہ ملے گی، عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اس میں کیا فرمایا اللہ کے نبی سے، رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ایک انسان ہے وہ ہوگا جو صدقہ و خیرات کرے گا لیکن اتنا چھپا کر کے اور اس اخلاص کے ساتھ کہ دائیں ہاتھ سے دے گا بائیں کو اطلاع نہیں ہو، بائیں ہاتھ کو خبر نہیں، یعنی پورے اخلاص کے ساتھ۔ تو اخلاص یہ ضروری چیز ہے۔ ریاکاری
یہ نیکیوں کو برباد کرنے والی چیز ہے. تو لوگ عام طور سے باتوں باتوں میں بیان کرنا، بابا میں نے یہ کیا، میں نے تو یہ کیا، میں نے اتنی مسجدیں بنائی، میں تو فلاں مدرسے کو دیا، میں نے تو فلاں کتاب چھپوائی، میں نے تو یہ کیا، میں تو اتنے لوگوں کو کفالت کر رہا ہوں. بھائی اس کو بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ، اپنے اور اللہ کے درمیان رکھیے. چرچا کریں گے تو آپ کی تمام نیکیاں اکارت برباد ہو جائیں. تو ریاکاری سے بچیے، ریاکاری سے بچیے. اس کو مت بیان کیجیے، نیکی کر کے لوگوں کے سامنے مت بیان کیجیے، اس کو چھپا کے کیجیے تاکہ اخلاص کا معاملہ رہے، ریا سے محفوظ رہے. 8ویں چیز جس سے نیکیاں اکارت برباد ہوتی ہیں، احسان جتلانا. کسی کے ساتھ تھوڑا سا کچھ تعاون کریں گے، مدد کریں گے، کسی کو صدقہ دیں گے، واہ جیسے جب تمہارے ساتھ میں نے ایسا کیا تھا نا، تم بھول گئے، تمہارے ساتھ تو میں نے ایسا ایسا کیا تھا فلاں فلاں موقع پر. اکارت گئے سب کچھ گیا، جو کچھ کیے تھے آپ وہ چیز گئی، اب اس کا کچھ ملے گا نہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. تو اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان والو اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، احسان جتا کر کے اور اذیت پہنچا اس شخص کی طرح جو اپنا مال دکھاوے کے لیے خرچ کرتا، اس طرح اس کا جو ہے نیکی اکارت و برباد ہے. اسی طرح احسان جتانے والے کی اور اذیت پہنچانے والے کی نیکی برباد ہے. احسان میں نے تو ایسا کیا، ایسا اسے اذیت پہنچائے لوگوں کے سامنے ذکر، میں فلاں کے ساتھ تو میں نے ایسا کیا، اور بیچارہ وہ معاشرے میں کیسا ہے کیا ہے، اور آپ اگر لوگوں کے سامنے ذکر ہے اذیت پہنچتی ہے اس کو. اسی طرح اس کا فوٹو شائع کر رہے ہیں، میں نے اس کو دیا، اس کا فوٹو شائع کر، دیکھو فلاں کو. کیوں شائع کر رہے ہیں اس کی فوٹو کو؟ آج فوٹوؤں کا فتنہ بہت زیادہ ہوگا. افطاری کرائیں گے فوٹو لے لو، پانی پلائیں گے فوٹو لے لو. بھائی کیوں ذلیل کرتے ہیں لوگوں کو؟ یہ اذیت پہنچتی ہے، اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچتا ہے. جس کا آپ فوٹو لیتے ہیں اور اس کو اخبار رسائل میں شائع کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے دیکھو یہاں پر افطار پارٹی کی، یہاں صدقہ کیا. ارے بھائی آپ کو بتلانا ہے تو آپ جو چیزیں پیش کر رہے ہیں اس کا فوٹو لے لیجئے، لیکن اس شخص کا فوٹو مت لیجئے. اولاً تو کل مصور فی النار، ہر ذی روح کی تصویر بنانے والا جہنم میں جائے گا. ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون. اور دوسری طرف جو ہے اس کی اس کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں، اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں. افطاری کرا کے فوٹو لے رہے ہیں، پانی پلا کے فوٹو لے رہے ہیں، کپڑا پہنا کے فوٹو لے رہے ہیں. تو اس سے عزت نفس کو ٹھیس پہنچتی ہے. اور اسی لیے دیکھا جاتا ہے کہ افطار پارٹیوں میں کون لوگ آتے ہیں؟ وہی بچے آ رہے ہیں، وہ لوگ آ رہے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، وہ پہنچ جاتے ہیں افطار پارٹیوں میں. جو باعزت لوگ ہیں وہ ان پارٹیوں میں شرکت نہیں کرتے، عزت نفس سب کے ساتھ. تو اس لیے جو ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، تو احسان جتائیں گے اکارت، اذیت پہنچائیں گے، تکلیف پہنچائیں گے، تبھی آپ کی نیکی اکارت و برباد ہو جائے گی. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
قول معروف ومغفرة خیر من صدقة یتبعها اذى واللہ غنی حلیم. سورہ بقرہ کی آیات میں اللہ ادب بتا رہا ہے. جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں نہ ایذا دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ تو کچھ خوف ہے اور نہ ہی وہ اداس ہوں گے. جو ہے نہ اداس. نرم بات کہہ دینا، معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا رسانی ہو. آپ نہیں دیتے نہ دیجیے، اچھی بات کہہ دیں، اس سے بہتر نہ دیجیے، بھلی بات کہہ کے اس کو رخصت کر دیجیے. یہ بہتر ہے اس سے کہ آپ دے کر کے اور اس کو احسان جتائیں، اس کو اذیت اور تکلیف پہنچائیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ عاق لوالدیہ مدمن الخمر ومنان بما آتا. سنن نسائی، مسند احمد وغیرہ کی صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 3 طرح کے لوگ کو اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں قیامت کے دن، ان پر نظر رحمت نہیں ڈالے گا. ایک تو عاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان، والدین کی شان میں گستاخی کرنے والے حضرات، اللہ نہیں دیکھے گا ایسے لوگ. والدین کو ڈانٹنا، ڈپٹنا، والدین سے سخت کلامی کرنا، ان کی جو ہے نافرمانی کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے. اللہ نے ایسے لوگوں کو دیکھے گا بھی نہیں. وہ مدمن الخمر، اور شراب میں مست رہنے والا، شراب میں دھت رہے گا، شراب پیے پڑا رہے. ومنان بما آتا، اور احسان جتانے والا، دے کر جو احسان جتاتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر نظر رحمت نہیں ڈالے گا. اور اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے ثلاثۃ لا يكلمهم الله يوم القيامة المنان الذي لا يؤتي شيئا إلا منه والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمسبل إزارا. یہ 3 قسم کے لوگوں کو اللہ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں. احسان جتانے والا، جب بھی کوئی چیز دے احسان جتا دے. جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا، اور اپنی ازار، لنگی، پینٹ کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا. ان تینوں کو قیامت کے دن اللہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا. اس قدر اللہ غضب ناک ہوگا ان لوگوں. تو یہ اعمال کو برباد کرنے والی چیز ہے. 9ویں چیز نماز عصر کو چھوڑ دینا. عصر کی نماز کا چھوڑ دینا یہ اعمال کو اکارت کر دیتا ہے. اب وہ لوگ بتائیں جو نمازی سرے سے نہیں پڑھتے ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ عصر کی نماز اگر چھوٹ گئی، جانتے بوجھتے انسان نے عصر کی نماز چھوڑ دی، تو اللہ کی نبی فرماتے ہیں من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ. صحیح بخاری کی روایت، جس نے عصر کی نماز صلاۃ عصر چھوڑ دی اس کا عمل برباد ہو گیا. اس کا عمل برباد ہو گیا. میرے بھائی، ایک نماز کا ایک 5 وقت کی نمازیں جو نہیں پڑھتے ان کے اعمال کا کیا معاملہ ہوگا؟ ان کے اعمال کا کیا معاملہ ہوگا؟ ہمارے یہاں تو بہت، ہماری اکثریت، آج مسلمانوں کی اکثریت بے نمازی، خاص طور سے بر صغیر پاک و ہند بنگلہ دیش کی اکثریت مسلمانوں کو دیکھیے تو بے نمازیوں کی ہے. 2-4 بڈھے مسجدوں میں نظر آتے ہیں. شہروں میں تو کچھ زیادہ ہوتے ہیں، آپ دیہاتوں میں چلے جائیے مسجدوں میں 2-4 بڈھوں کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا. تو اندازہ لگائیے پھر اللہ کے یہاں کیا منہ دکھائیں گے.
10ویں چیز آج کی ملاقات میں آپ کے سامنے جو عمل کو برباد کرنے والی ہے کہ کسی کو اپنی نیکی پر زعم ہو جائے اور کسی دوسرے کو لے قسم کھا لے کہ اللہ اس کو نہیں بخشے گا. قسم کھا لینا کہ اللہ اس کو نہیں بخشے گا. بھائی آپ کون ہوتے ہیں؟ بخشنا نہ بخشنا اللہ کا کام. آپ کیسے قسم کھائے کہ اللہ اس کو، گناہ سے گنہگار ہو تو آپ قسم کھا کے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اس کو نہیں بخشے گا؟ بخشنا آپ کا کام تھوڑی اللہ کا کام. چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں صحیح مسلم میں، ان رجلا قال، ایک شخص نے کہا واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ تعالیٰ فلاں کو نہیں بخشے گا. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ، لیکن اللہ نے کیا فرمایا یہ سن کر، مَنْ ذَا الَّذِي يَتَعَلَّى عَلَيَّ أَلَّا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ وَحَبَتْتُ عَمَلَكَ. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کون ہے؟ کیسے اس کو جرأت ہوئی کہ مجھ پر قسم کھا رہا ہے کہ میں فلاں کو نہیں بخشوں گا، تو میں نے فلاں کو بخش دیا اور تیرے عمل کو حقارت و برباد کر دیا. تو یہ کسی کے بارے میں جو ہے سرٹیفکیٹ دینا کہ اس کو اللہ نہیں بخشے گا، یہ تو جہنمی ہوگا، یہ میرے بھائی بہت ہی جرأت کی بات ہے، خطرناک معاملہ ہے، اور یہ عام طور سے ہوتا ہے. اس سلسلے میں رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے لمبی سی کہ بنی اسرائیل میں 2 آدمی تھے، ایک نیکی کرنے والا تھا، ایک نیکیوں میں کوتاہی کرنے والا تھا. یہ نیکی کرنے والا اس کو سمجھاتا رہتا تھا، اس نے کہا بھائی تم کیوں میرے پیچھے پڑے ہو، میرا پیچھے چھوڑ دو. جب اس نے یہ کہا تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ اس کو نہیں بخشے گا، اس کی مغفرت نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین کو یہ ادا پسند نہیں آئی، اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی کہ بھائی تم کون ہو بخشنے والے اور نہ بخشنے والے. تم نے کہاں سے یہ دعویٰ کر دیا؟ جا، میں نے تیرے عمل کو حقارت کیا اور اس کو میں نے بخش دیا. تو رب کی بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے. اس لیے کسی کے بارے میں ہمیں جنتی یا جہنمی کا سرٹیفکیٹ نہیں دینا چاہیے، ہم نہیں دے سکتے. آدمی مغفرت کس کے بارے میں نہیں کہہ سکتی اللہ اس کو نہیں معاف کرتا. پتہ نہیں کیا حالات ہوتے ہیں زندگی کے اندر، کیا انقلاب آتا ہے اور کیسے اس کو توفیق ہو جاتی ہے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک انسان زندگی بھر نیکی کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی جنت میں ایک بالش باقی رہتی ہے اور اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے، ایسا کام کر بیٹھتا ہے کہ جہنم میں پہنچ جائے. اور ایک انسان زندگی بھر گناہ کا کام کرتا رہتا ہے لیکن آخر مرنے کے قریب وقت آیا ایک بالش باقی رہتی ہے جہنم کی، اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے اور ایسا کام کر بیٹھتا ہے کہ جنت میں پہنچ جائے. تو کسی کے بارے میں جنتی اور جہنمی ہونے کا سرٹیفکیٹ ہمیں نہیں تھا. ہمیشہ اہل ایمان کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے. حسن ظن رکھنا الگ چیز ہے اور کسی کو سرٹیفکیٹ دینا الگ چیز. انہیں کو ہم جنت کی یا جہنم کا سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں جن کے بارے میں قرآن حدیث میں بیان کیا گیا، ورنہ ہم کسی خاص شخص کو جنتی یا اس کو جہنمی نہیں کہہ سکتے. میرے بھائی یہ بچنا چاہیے. تو جب اس نے قسم کھا کے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا تو اللہ کو غصہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تیرے عمل کو حقارت کر دیا، اس کو میں نے بخش دیا. تو یہ قسم نہیں کھانا چاہیے کسی کے بارے میں، اس طرح کی چیزیں ایسا بیان نہیں دینا چاہیے. 11ویں چیز آج کی ملاقات میں آپ کے سامنے جو چیز کہ تنہائی میں خلوت میں حرام کاموں کا ارتکاب کرتے ہوئے جھجک نہ محسوس کرے انسان. خلوت کے گناہ، تنہائی کے گناہوں سے بچیے، یہ برباد کرنے والے گناہ ہوتے ہیں. یہ منافقت کی علامت ہے، یہ نفاق ہے کہ بظاہر متقی پرہیزگار تقوی شعار اپنے آپ کو ظاہر کریں
لوگوں کے سامنے، لیکن جب تنہائی میں ہو تو سب کچھ روا سمجھیں۔ آج میرے بھائی اس طرح کے گناہ خلوت کے بہت، آج کل خلوت کے گناہ میں ہم زیادہ مبتلا ہیں۔ یہ میڈیا، واٹس ایپ، فیس بک، یہ اس بازار اس کی وجہ سے یہ خلوت کے گناہ کا بازار آج ہمارے اندر گرم ہے۔ میرے بھائی توبہ کیجیے، توبہ کیجیے، خلوت کے گناہ سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ یہ اعمال کو حقارت کر دیتے ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو روز قیامت تہامہ پہاڑ کے یاتون یوم القیامہ بحسنات امثال جبال تہامہ بیضاء فیجعلها اللہ عز وجل حباء منثورا، کہ قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، لیکن اللہ تعالی اس کو جو ہے حباء منثورا، اس کو اللہ تعالی ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا، وہ ذرات میں تبدیل ہو جائیں گے، جو ہے اس کا کوئی ثواب نہیں، انہیں ذروں میں اڑا دے گا اللہ تعالی، پہاڑ کے برابر نیکی اور ذرات میں اڑ جائے۔ ثوبان رضی اللہ تعالی کیا ہے، اللہ کے رسول ہمیں ان کے لوگوں کے صفات بتائیے، یہ کون لوگ ہوں گے تاکہ ہم بھی لاہوری میں ایسے نہ ہو جائیں، ہم بچیں اس سے۔ تو اللہ کے بھی سے فرمایا کہ جو ہے وہ تمہاری ہی بات، تمہاری ہی قوم سے ہوں، جیسے تم رات کو عبادت کرتے ہو وہ بھی عبادت کریں گے، راتوں کو تہجد پڑھیں گے، لیکن وہ جب تنہائی میں ہوں گے تو اللہ کے حرام کردہ کاموں کا ارتکاب کریں گے۔ اللہ کے حرام کردہ کاموں کا ارتکاب کریں گے تنہائی میں۔ تو خلوت کے گناہ جو آج میرے بھائیوں عام ہے، اس سے بچیے، اس سے بچیے، ظاہر اور باطن میں یکسانیت پیدا کیجیے، ظاہر اور باطن میں یکسانیت پیدا کیجیے، نفاق سے بچیے کہ بظاہر تو متقی بنے اور اندر سے معاملہ دیگر گم ہو۔ تو خلوت کے گناہ، تنہائی کے گناہوں سے بچنا ضروری ہے، ورنہ تمام اعمال حقارت تو برباد ہو جائے۔ اسی طریقے سے 12ویں چیز آج کی ملاقات میں کہ مومن کو قتل کر کے خوش ہونا، کسی مسلمان کو قتل کر کے جشن منانا، خوشی منانا، تو میں تو کامیاب ہو گیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد کی صحیح حدیث ہے، من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل اللہ منه صرفا ولا عدلا، جس نے کسی مومن کو قتل کیا پھر اس پر خوش ہوا، اللہ تعالیٰ اس کے نوافل و فرائض، نفل فرائض فریضہ کچھ نہیں قبول کرے، نہ اس کے نوافل قبول، نہ اس کے فرائض قبول۔ مومن کی جان بڑی عزیز ہے اللہ کے ہاں، مومن کی ان دماءکم واموالکم وأعراضکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستوں فرمایا تھا، دیکھو تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزت اور آبرو ایسے ہی قابل احترام ہے جیسے یہ مکہ کا شہر ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے، یوم النار کا یہ دن ہے، جس طرح یہ قابل احترام ایام ہے، قابل احترام یہ شہر ہے مکہ، اسی طریقے سے ایک مومن کی جان، اس کا مال، اس کی دعابری اسی طرح قابل احترام ہے، جس طرح تم کعبہ کا احترام کرتے ہو، مکہ کا احترام کرتے ہو، ذی الحجہ کا احترام کرتے ہو، ایسے تمہیں چاہیے کہ مومنوں کی جان، مال
اور اس کی عزت آبرو کو کا احترام. تو کسی مومن کو قتل کرنا یہ بہت بڑا پاپ ہے، بہت بڑا جرم ہے. تو یہاں پر مومن کو قتل کر کے خوش ہونا، جشن منانا کہ اچھا ہوا میں نے مال کامیاب ہو گیا، میں نہیں ناکام ہو گئے، جو ہے اس کے نہ فرض قبول نہ نفل قبول. اسی طرح 13واں عمل آج کی ملاقات میں کاہن اور نجومی کے پاس جانا، غیب کی خبریں دینے والوں کے پاس جانا، جوتشیوں کے پاس جانا، ان سے معلوم کرنا کہ بھائی ہماری قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے، یا ہمارا مال چوری ہوا تو کون لے گیا ہے، بابا ذرا بتا دے تو، بابا ذرا بتا دے تو. بابا کو کیا پتا کہ کہاں بتائیں گے بابا. تو ایسے لوگوں کے پاس جو غیب کی باتیں بتاتے ہوں ان کے پاس جانا، جس کو کاہن کہتے ہیں، جوشی کہتے ہیں، نجومی کہتے ہیں، جادوگر کہتے ہیں، ان سب کے پاس عام طور سے جانے کا رواج ہمارے یہاں ہے. قسمت کا طوطے اور مینے کے پاس بھی چلے جاتے ہیں، طوطا مینا کے پاس بھی چلے جاتے ہیں، اور ہم بھی قسمت کا اور طوطا مینا تو اس کو جان ہے، لیکن چلے جاتے ہیں مشینوں پر بھی قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے کہ ہماری قسمت میں کیا لکھا ہوا. اس قدر عقیدہ ہمارا برباد ہو چکا میرے بھائیوں، اس قدر عقیدہ ہم نے برباد کر لیا کہ لوہے کی مشین پر یقین ہے، ہو جاتا ہے کہ وہ قسمت کا حال بچاتا ہے. جائیں گے میزان پر وزن کے لیے تو وزن مقصد نہیں، اس کے پیچھے کچھ لکھا رہتا ہے، اس کو دیکھ ہماری قسمت میں کیا لکھا ہوا. یہ سب کیا ہے؟ ایسے لوگوں کے پاس جانے ہی سے ایمان خطرے میں ہوتا ہے. چانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث، من اتی عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. جو سب کسی کاہن کے پاس، جوشی کے پاس، غیب کی باتیں بتانے والوں کے پاس جائے، گمشدہ چیز کی خبر دینے والوں کے پاس جائے اور اس سے سوال کرے کہ بابا ہماری قسمت میں کیا لکھا ہے، ہمارا مال کون لے کے گیا ہے، چوری کس نے کی ہے. اگر اس کے پاس جاتا، اس سے پوچھتا مجھ پر کس نے جادو کر دیا ہے، تو اگر اس سے پوچھتا ہے لم تقبل له صلاۃ 40 لیلہ، تو 40 دن کی نماز سے ہاتھ دھوئے. تصدیق نہیں کیا، صرف چلا گیا، پوچھ لیا ہے، سوال صرف کرنے سے 40 دن کی نمازیں رائے گاں اور برباد ہو جاتی. صحیح مسلم کی حدیث. اور اگر تصدیق کر دیا کہ بابا صحیح کہہ رہے ہیں، بابا کی بات صحیح ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اتی کاہنا اور عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما جاء به بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو کسی کاہن کے پاس، جوشی کے پاس جائے اور اس کی کہی ہوئی، اس کی بتائی ہوئی باتوں کی تصدیق کرے کہ بابا سچ کہہ رہے ہیں، تو فقد کفر بما انزل علی محمد، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل ہوئی اس کا انکار کیا، کفر کیا، اس کو کفر قرار دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اندازہ لگائیے. تو ان لوگوں کے پاس، کاہنوں کے پاس، نجومیوں کے پاس، جوشیوں کے پاس، غیب کی باتیں بتانے والوں کے پاس جانا اور پوچھنا میرے بھائیوں، یہ اعمال کو اکارت و برباد کرتا ہے، یہ تباہی اور بربادی کا راستہ ہے. اس لیے اس سے بچیے، کبھی بھی کسی سے اس طرح کا سوال مت کیجیے گا، بچیے اس سے اعمال اکارت ہو جائیں گے، نیکیاں رائگاں ہو جائیں گی. اسی طریقے سے 14ویں چیز آج کی ملاقات میں جو اعمال کو برباد کرنے والی ہے، بلا ضرورت کتا پالنا. بلا ضرورت کتا پالنا یہ نیکیوں کو میٹتا ہے. چانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں روایت، کتے کا دور، کتا پالنے کا تو بڑے شوق سے لوگ کتا کے بچے کے لیے بہت شوق سے لوگ کتا پالتے ہیں، کیونکہ یورپ کی تہذیب کو اپنانا ہے، اس لیے کتوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں آج.
بستر پر کتا ہے، گاڑیوں میں کتا لے کے گھوم رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من امسک کلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط الا كلب حرث او کلب ماشیہ. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے کتا پالا تو اس کی نیکیاں روزانہ 1 قیراط نیکی کم ہو جائے. قیراط کیا چیز ہے؟ قیراط میرے بھائی اگر جنازے والی حدیث، جنازہ پڑھنے کا جو ثواب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر جنازے کی نماز کوئی پڑھتا ہے تو اس کو 1 قیراط نیکی ملتی، اور اگر کفن میں بھی شریک ہو گیا تو 1 قیراط مزید ملتی، 2 قیراط مستحق ہوتا ہے. کسی میت کے جنازے میں شریک ہوئے تو 1 قیراط نیکی، اور اگر تدفین میں بھی شریک ہو گئے تو 1 قیراط مزید، یعنی 2 قیراط نیکی ملے گی. پوچھا گیا قیراط کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مثل جبل احد پہاڑ کی طرح یا بڑے پہاڑ کی طرح. یہ قیراط کی مقدار وہاں جو بتائی، پہاڑ کے بڑے پہاڑ کی طرح. تو اگر یہاں بھی وہی قیراط ہے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. یہاں بھی وہی قیراط مراد لے لیا جائے جو جنازے کے نماز میں اجر و ثواب کے لیے بتایا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ہم کہاں بچیں گے؟ تو بہرحال نیکیاں کم ہو جاتی ہیں، کتا پالنے سے نیکی کم ہوتی ہے. دوسری حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے من اتخذ کلبا الا کلب زرع او غنم او صید ينقص من اجره كل يوم قيراط. جو سے کتا پالتا ہے جو ہے اللہ کی کاشت کی کھیتی باڑی کی ضرورت کے لیے پالتا ہے، یا بکریوں کے ریوڑ کے لیے پالتا ہے، یا شکاری ہے شکار کے لیے پالتا ہے، اس کے علاوہ ان 3 امور کے علاوہ اگر کتا انسان پالتا ہے تو ہر روز اس کے جو ہے نیکیوں میں سے 1 قیراط نیکی کم دے. یہ 3 وجوہ ضرورت ہے جس کے تحت کتا پال سکتا ہے انسان. ان 3 ضروریات کے علاوہ کوئی اور اگر کتا پالتا ہے شوقیہ تو وہ نیکیوں کو اپنے تباہ و برباد کرتا ہے، اپنی نیکیوں کو تباہ و برباد کرتا ہے. وہ ہے کھیتی کے لیے بڑا فرم ہے، اس کی رکھوالی کرنی ہے، لمبی چوڑی کاشت ہے اس کی، یا بکریوں کے ریوڑ جانوروں کے، بکریوں کے گایوں کے، ان کی رکھوالی کے لیے، یا اس کا پیشہ شکار کا ہے، شکاری ہے تو شکاری کتے کا رکھنا اس کے لیے جائز ہوگا. ورنہ اگر کتا شوقیہ پالتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کی نیکیوں میں جو ہے روزانہ 1 قیراط نیکی کم ہوتی جائے گی. اس طریقے سے میرے بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیکیوں کی حفاظت کی کوشش کریں، ان اعمال سے بچیں جو نیکیوں کو برباد کرنے والی ہیں. اسی طرح وہ اعمال جس کی وجہ سے قیامت کے دن نیکیوں سے ہاتھ دھونا پڑے، ان اعمال سے بچیں. چنانچہ ابو رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم کی، اللہ کے فرماتے ہیں کہ هل تدرون من المفلس؟ صحابہ سے پوچھتے ہیں بتاؤ مفلس کون ہے، ہمیں مفلس کس کو کہتے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع. یا رسول اللہ مفلس ہو سکتے ہیں کہ جس کے پاس نہ سامان ہے، ساز و سامان نہیں، پیسے روپے نہیں، وہ مفلس ہے ہمارے ہاں. تو اللہ کی نے کیا فرمایا ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ بصیام وصلاۃ وزکاۃ یاتی وقد شتم هذا وقذف هذا واکل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيؤتى هذا بحسن من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. جب صحابہ نے کہا کہ ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، روپے پیسے نہ ہو، مال و متاع نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا
کہ ہماری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا نماز لے کر، روزہ لے کر، زکوٰۃ لے کر کے، ذخیرہ ہوگا اس کے پاس، صدقات زیادہ سے زیادہ ثواب لے کر آئے گا، نیکیاں ہوں گی، نمازیں پڑھی ہیں اسے، روزے رکھے ہیں اسے، زکوٰۃ دی ہے اسے، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، ایسا آئے گا، نیکیوں کا پہاڑ لے کر آئے گا، لیکن اس کے ساتھ یہ کام بھی کیے ہوں گے اس نے، تو اس دن تو روپے پیسے ہوں گے نہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کر ان دعوے داروں کو دے گا۔ لوگ آئیں گے، کوئی کہے گا مجھے مارا ہے، مجھے گالی دی ہے، میرا مال کھایا ہے، مجھ پر اتہام لگایا ہے، میرا خون بہایا ہے، دعوے دار پہنچیں گے اللہ کے حضور، تو اللہ کے فرماتے ہیں فَيُؤْتَ هَٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کر لوگوں کو دے اس کے ظلم کے بدلے میں۔ اس کے بعد جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور دعوے دار ختم نہیں ہوں گے، باقی رہیں گے، تو اللہ تعالی ان کی خطائیں، ان کے گناہ اس کے سر ڈال دے گا، بدلے میں فَتُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ تُرِحَ فِي النَّارِ، پھر اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، باوجود کہ نیکیاں ہوں گی اس کے پاس، نیکیوں کی کمی نہیں ہوگی، نیکیاں خوب ہوں گی، نماز ہوگی، روزہ ہوگی، زکوٰۃ ہوگی، لیکن اس نے ظلم ڈھائے ہوں گے، لوگوں پر ظلم ڈھایا ہوگا، کہ ظلم کی پاداش میں نیکیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اس قدر ظلم کیا ہوگا کہ نیکیوں کے اس ظلم کے پاداش میں نیکیوں کے سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ میرے بھائی، اگر ہم کسی کو ستاتے، یاد رکھیں، دنیا میں اگر ہم کسی کو ستاتے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کسی کو گالی دیتے ہیں، کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کو برا بھلا کہتے ہیں، کسی کو اذیت پہنچاتے ہیں، تو ہم اسے اپنی نیکیوں کا تحفہ دے رہے ہیں، ہم اپنی نیکیاں بانٹ رہے ہیں، اس کو اپنی نیکی دے رہے ہیں، اور اپنا دامن نیکیوں سے خالی کر رہے ہیں۔ یاد یہ واضح ہونا چاہیے، یہ نیکیوں کو برباد کرنے والے کام، ظلم زیادتی یہ نیکیوں کو برباد کرنے والے کام۔ قیامت کے دن نیکیوں کا پہاڑ لے کر پہنچے گا انسان، لیکن اگر وہ مظالم کیے ہیں، لوگوں پر ظلم ڈایا ہے، تو ظلم کے پاداش میں نیکیوں سے اسے ہاتھ دھونا پڑے گا، دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اپنے سر لادنا پڑے گا، یہ بہت بڑی بدنصیبی ہوگی۔ یہ چند اعمال تھے جو آج کی ملاقات میں آپ کے سامنے پیش کر سکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو سمیٹنے کی اور پھر ان نیکیوں کی حفاظت کی اللہ ہمیں توفیق دے، ہماری نیکیوں کو اللہ محفوظ رکھے، ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو محفوظ رہے، اس کو ظاہر ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بتائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاک اللہ خیراً۔ سوالات کا سلسلہ سٹارٹ کرتے ہیں، درس کافی لمبا ہوا ہے تو سوالات تھوڑے کم لینے پڑیں گے، اور ویسے بھی شیخ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی شیخ نے اتنا لمبا درس دے دیا، جزاک اللہ خیر شیخ۔ یہاں پہ سوال ہے کہ السلام علیکم، نماز میں رفع دین کی فضیلت اور طریقے مختصر سے بتائیں، جزاک اللہ خیر۔ نماز میں رفع دین سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، اور تیسری رکعت کے لیے اٹھتے قعدہ اولیٰ کے بعد کھڑے ہوتے ہوئے آپ رفع دین کرتے تھے۔
صحابہ کرتے تھے. تو رفع دین سنت ہے، اس سنت کو ہمیں زندہ کرنا چاہیے، اور سنت جو ہے کا زندہ کرنا یہ جو ہے بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے. اس لیے اس سنت کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے. اس کو ترک سے نماز میں نقص لازم ہے. سنت رفع دین کو ترک کرنے سے نماز میں، کیونکہ اللہ کی فرمان صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے طریقے کے مطابق. اور نبی کا طریقہ ہے کہ آپ رفع دین کرتے تھے. بخاری مسلم کتب ستہ کی بے شمار احادیث ہیں، اور متعدد صحابہ نے اس سنت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے. لہذا اس سنت کو زندہ کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اللہ علیہ وسلم. جی یہاں پہ ایک سوال ہے کہ جو عورتیں حجاب کرتی ہیں اور جو چہرہ نہیں چھپاتی، تو ان سے مرد حضرات کیسے اپنی نظریں کی حفاظت کریں؟ دیکھیے اولاً تو یہ حجاب ہی نہیں ہے جو کہتے ہیں حجاب کرتی ہیں. اس کا نام حجاب نہیں، بے حجابی ہے. جو صرف سر ڈھانک لینے کو حجاب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یہ غلط ہے. وہ حجاب نہیں، وہ بے حجابی ہے. چہرہ کھلا ہوا تو کیا رہے گا؟ اگر چہرہ ہی کھل گیا تو باقی کیا رہا؟ اصل تو انسان کے جسم میں چہرہ ہی ہے. چہرے ہی سے کسی عورت کو کوئی پسند کرتا ہے، اس لیے چہرہ تو چھپانا لازم ہے. اب اگر انسان اپنی نگاہیں، اللہ تعالیٰ فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی اپنے مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھ. ہماری ذمہ داری، مردوں کی ذمہ داری. یہ مطلب نہیں کہ عورت کھل کے جا رہی ہے تو ہم گھوم گھوم کے اس کو دیکھیں، اس پر نظر دوڑائیں. نہیں، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی نگاہیں نہ اٹھائیں اس کی طرف، اس کو نگاہ اٹھا کر کے نہ دیکھیں، اپنی نگاہ نیچی کرتے ہوئے گزر جائیں، اللہ سے استغفار کرتے ہوئے. جی سجاد بھائی آپ سوال لے سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ بہت مفید لیکچر آپ نے دیا آج کا. کافی چیزیں ہیں جس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم نظر انداز کرتے ہیں، جس سے ہماری عبادتیں ہم سمجھتے ہیں کہ کریڈٹ ہو رہی ہے، لیکن ایکچولی وہ مائنس میں جا رہی ہیں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ہم اسے اچھی طرح سمجھ سکیں جو آپ نے بتایا ہے. ایک سوال آیا ہوا ہے ایک بھائی کا، اگر کسی کو ہم نے قرض دیا ہے اور وہ کئی سالوں سے نہیں دے رہا ہے، تو کیا ہم اس سال زکوٰۃ دینے کی جگہ وہ پیسے پر زکوٰۃ کی نیت کر کے چھوڑ سکتے ہیں کہ کہیں لوگ قرض دے کر نہیں دیتے؟ دیکھیے قرض کا معاملہ یہ ہے، قرض کی دو نوعیت ہے. ایک تو ملنے کی امید اور ایک نہ ملنے کی. ملنے کی امید نہیں، تو اگر ملنے کی امید ہے، امید ہونے کا مطلب یہ ہے کسی ایسے شخص کے پاس ہے جو صاحب حیثیت ہے اور وہ دے سکتا ہے، ٹال مٹول نہیں کرتا، جب چاہیں گے لے لیں گے اس سے، تو ایسے قرض کی زکوٰۃ ہر سال دینی ہوگی. انسان کو چاہیے ایسا قرض ہر سال اس کی زکوٰۃ وہ ادا کرے. اور اگر جو ہے وہ ایسے شخص کے پاس ہے جس سے نہ ملنے کی امید نہیں ہے، مثال کے طور پر ایسے شخص کے پاس ہے جو صاحب حیثیت ہے، واپس کر سکتا ہے لیکن ٹال مٹول کرتا، آج آؤ کل آؤ، ابھی کیا جلدی ہے تمہیں بعد میں لے لینا، اور لٹکائے ہوئے نہیں دینا. یا ایسے شخص کے پاس ہے جس کے پاس استطاعت ہی نہیں، اس کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ کا قرض واپس کر سکے، تو اس کا مطلب ہے کہ امید اس قرض کے ملنے کی امید نہیں ہے، تو ایسے قرض پر زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں جب مل جائے ایسی رقم ڈوبی ہوئی، جب مل جائے تو ملنے کے بعد 1 سال کی اس کو زکوٰۃ اس وقت دینی ہوگی. واللہ اعلم بالصواب. شیخ اسی سلسلے میں اگر کسی کا قرض کافی ٹائم سے دینے والا ہے، وہ بولتا ہے دیتا ہوں تکلیف میں ہے، یہ جو بھی ہے، اب وہ جیسے ایک مثال میں 2005 سے ہے،
ابھی 2020 آ گیا، 15 سال ہو گئے. نہیں تو اس پہ زکوٰۃ نہیں. دیکھیے اولا غلطی ہماری ہوتی ہے قرض لینے دینے کا جو اسلامی اصول ہے. وہ اصول یہ ہے کہ آپ ٹائم لکھ لیں کب واپس کرے گا. الی اجل مسمى، مدت متعین ہونی چاہیے بھائی کب واپس کرو گے، اور 2 گواہ رکھ لو اس وقت، اس کو ضبط تحریر میں لے آؤ. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں آپس میں ہے کیا کہیں، کوئی بات نہیں. تو آج کل قرض لیا ہی جاتا ہے نہ دینے کے لیے. یہ سوچ کے لوگ لیتے ہیں آج کل اللہ ماشاء اللہ کہ اس کو واپس نہیں کرنا، اس لیے وہ ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں. تو ایسی اگر کیفیت ہے اس کا مطلب اس کے ملنے کی امید نہیں ہے. آپ دیتے ہیں ایسے سالوں قرض دیتے رہیں گے، وہ قرض ہی میں سے زکوٰۃ دیتے رہیں تو زکوٰۃ ہی میں ختم ہو جائے گا، وہ مال زکوٰۃ ہی میں ختم ہو جائے گا. تو ایسے مال پر زکوٰۃ نہیں، کیونکہ آپ کے تصرف سے باہر ہو، آپ کے اختیار سے باہر ہے، وہ نہیں دے رہا ہے. اس کے ملنے کی امید نہ کیجیے. ہاں مل جائے تو 1 سال کی زکوٰۃ دے دیجیے. جزاک اللہ خیر. شیخ یہاں پہ ایک سوال ہے، سوال نہیں، ایک بھائی نے دعا کی درخواست کی ہے. اس کے بہنوی کینسر میں مبتلا ہیں. اللہ تعالیٰ شفا دے. اللہم اشفی انت الشافی لا شفا الا انت شفاء لا یغادر سقما. ادھر سلیم بھائی کا سوال ہے، اگر فوٹوگرافی کا ایک کا پیشہ ہے اور اس کی روزی کمائی تو کیا وہ شخص گنہگار ہوگا؟ ہاں گنہگار ہوگا. گنہگار کل مصور فی النار. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہوں نے جب یہ حدیث بیان کی تو ان کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو یہ فوٹوگرافی کرتا تھا، تصویریں بناتا تھا اور اسی سے روزی روٹی اس کی چلتی تھی. تو وہ پریشان ہو گیا. حضرت ابن عباس نے کہا بھائی اگر تم بنانا چاہتے ہو تو ایسی چیزوں کی تصویر بناؤ جس کے اندر روح نہ ہو، غیر ذی روح اشیاء کی، پہاڑ کی، درخت کی، پودوں کی، اس کی تصویر بنا کے اپنی روزی کماؤ. لیکن ذی روح اشیاء کی تصویر کشی، انسان اور حیوان اور پرندوں کی تصویر تم نہیں بنا سکتے. جی سجاد میں ہے آپ کے پاس یہاں پہ سوال تو ہیں اور یہ سوال تو ہیں، لیکن آپ اگر اپنا کنٹینیو کر سکتے تو میں ایک سوال لے لیتا ہوں ویسے، پھر بعد میں تم کنٹینیو کر دو. شیخ اسی کے برابر قرض کے مطابق سوال لیکن قربانی سے مطابق ہے. اگر کسی شخص پر کوئی بڑی رقم قرض ہے، کیا وہ شخص قربانی کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، یہ ہم نے کہتے یہ نہیں کہا جیسا کہ نہیں کر سکتا. مقروض قربانی کر سکتا ہے، مقرور حج عمرہ کر سکتا ہے. ہاں اللہ یہ کہ ہم کہیں گے کہ قرض کی ادائیگی مقدم، پہلے قرض ادا کر دو، پہلے قرض ادا کر دو، بجائے کہ تم قربانی کرو قرض باقی رہے. اللہ یہ کہ قرض فوری ادائیگی ہو، فوری ادائیگی ہے قرض کی تو قرض پہلے ادا کریں گے اور قربانی بعد میں کریں گے. لیکن اگر فوری ادائیگی نہیں ہے، قسطوار ہے، بعد میں دینا ہے، سال بھر کے بعد دینا ہے، تو ایسا قرض نہ تو حج سے مانے ہے اور نہ ہی عمرے سے مانے ہے اور نہ ہی وہ قربانی اور عقیقے سے مانے. جزاک اللہ خیر. شیخ سمیر تم سوال لے لو، کیونکہ میرے پاس ایک سوال ایسا آیا ہوا ہے شیخ، مجھے لگتا ہے اس کے لیے مکمل درس ہونا ضروری ہوگا، تو ہم وہ بعد میں رکھتے ہیں. لیکن ایک چھوٹا سا سوال دوسرا یہاں پہ آیا ہوا ہے، وہ لے لیتے ہیں. اس زمانے میں انڈیا میں آپ رہتے ہیں اور اسلامک بینکنگ نہیں ہے، تو لوگ کیسے ربا سے کیسے بچا کہ کیونکہ انڈیا میں کوئی ایسا قرض نہیں ملتا جس پر ربا نہیں. ہاں تو یہ ہے کہ آپ جس حد جو ہے اپنی رقم بینک میں رکھ سکتے ہیں حفاظت کے لیے، کم سے کم جس میں شرح سود ہو، اور اس سود کو اپنے اوپر اپنے بال بچوں پر استعمال نہ کریں، دوسروں کو دے دیں، ملنے کے بعد دوسروں کو دے دیں. اس حد تک آپ کا معاملہ صحیح. لیکن آپ بینک سے قرض لیں، آپ بینک سے قرض نہیں لے سکتے، سودی قرض بینک سے نہیں لے سکتے، کیونکہ وہ بغیر سود کے نہیں دے گا، سود میں گرفتار ہوگا. اور سود لینے والا، دینے والا، لکھنے والا
گواہی دینے والے صاحب پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے. لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ وقال ہم سوا. اللہ کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے، دینے والے، گواہی دینے والے، لکھنے والوں پر لعنت بھیجی ہے اور کہا یہ برابر کے مجرم ہیں، برابر کے مجرم ہیں. سمیر تم سوال لے لو پلیز. جی یہاں سوال ہے کہ شام کے اذکار کب تک پڑھنا ہے؟ دیکھیے صبح کے اذکار اور شام کے اذکار، صبح کے اذکار اذان فجر، طلوع فجر سے لے کر سورج نکلنے تک، اور شام کے اذکار عصر سے لے کر مغرب تک. اگر ان دوران نہیں پڑھ سکا تو مغرب کے بعد پڑھ لے، عشاء سے پہلے مغرب کے بعد، یا اسی طرح فجر سورج نکلنے کے بعد اگر نہیں پڑھ سکا کسی وجہ سے تو سورج نکلنے کے بعد ہی چھوڑے نہیں پڑھ لے ہو، لیکن اصل وقت اس کا ہی. جی یہاں پہ اور جیسے آپ نے کہا شیخ یہ بھی ہے کہ چھوڑے نہیں، کیونکہ اگر رہ بھی گیا تو مغرب بعد یا عشاء بعد بھی پڑھ لیں تاکہ ادائیگی ہو جاتی ہے. ہاں ذکر ہے، ذکر اللہ کا. اور وہ دعائیں ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، وہ دعاؤں کے مطلب جب ہم لوگ پڑھتے ہیں بہت اچھے ہیں. شیخ یہاں پہ سوال ہے کہ کیا یہ روایت صحیح ہے اللہ تعالیٰ اس شخص پہ رحم کرے جو بیچنے، خریدنے اور ادائیگی قرض وصولی میں نرمی والا ہو؟ ہاں صحیح صحیح جی صحیح. ٹھیک ہے. یہاں پہ اور ایک سوال یہ ہے کہ کیا برتھ ڈے کا کیک کیا دوسرے دن کھا سکتے ہیں؟ برتھ ڈے کیک لینا نہیں چاہیے. برتھ ڈے نہیں رہے گا نا وہ، اس کی کوئی ایسی چیز ہے اس کے جو منع کیا جاتا ہے لینے سے، اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ اس میں تشجیع ہوتی ہے، ان کو اور وہ ملتا ہے کہ گویا کہ ہم ان کا تعاون کر رہے ہیں، ساتھ دے رہے ہیں، ان کو مبارکبادی دے رہے ہیں کہ اچھا کر رہے ہیں. اس لیے کہ اسے نفرت کے لیے کہا جاتا ہے تاکہ وہ لوگ اس سوچیں کہ بھائی یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس لیے کہا جاتا ہے بھائی مت لو، برتھ ڈے کا کیک وغیرہ دے تو مت لو، تاکہ ان کو تشجیع نہ ہو، ان کو اور موقع نہ ملے آگے کرنے کا. جی شیخ یہاں پہ سوال ہے کہ حدیثوں میں شرکہ ونیگر کے بارے میں کیا ذکر آیا ہے؟ ہاں شرکہ بہترین سالن ہے، الخل نعم العدام الخل، بہترین سرکہ بہترین سالن ہے. اس کی روایت نہیں سے وہ سرکہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے، اور عربوں میں اس وقت بھی رواج تھا اور آج بھی سرکہ زیادہ کھانے کے رواج ہے بنسبت ہم لوگوں کے، اور یہ بہت ہی مفید چیز ہے سرکہ. سوال ہے کہ بلی یعنی سوال یہ ہے کہ بلی کو بستر پہ سلانا گناہ ہے کیا؟ نہیں گناہ نہیں ہے بھائی. من الطوافین علیکم الطوافات، وہ برابر آپ کے پاس آنے جانے والیوں میں سے ہے، اس لیے اس سے بچا نہیں جا سکتا. تو بلی پالنا جائز ہے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ آپ بستر پہ لٹائے رہیں، اپنے ساتھ لیٹے رہیں. ویسے حضرت ابو ہریرہ گود میں لے کے چلتے تھے، تو بلی پال سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، کوئی بات. شیخ یہاں پہ سوال ہے کہ کیا یہ صحیح ہے کہ 19ویں صدی میں مسجد کی توسیع کے دوران محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی قبر کو کھود کر ان کو دوسری جگہ دفنا دیا گیا؟ یہ سب جھوٹ ہے، یہ جھوٹ بیانی لوگ کام کرتے ہیں اور ایسا بیان دیتے ہیں صرف اپنے مسلک اور اپنے منہج کی ترویج و اشاعت کے لیے، اس کا کوئی ثبوت نہیں. اور اگر کیا بھی گیا تو اس سے کیا ہے؟ یعنی اس سے کوئی دینی یہ نہیں ہے کہ اس سے ادھر جا کے کچھ نہیں کوئی چیز نہیں ہے، سب کس بیانی اس لیے جھوٹ بولتے ہیں لوگ. جی یہاں سوال ہے کہ ایک منافق کی کیسے پہچان کریں؟ منافق کی کیسے پہچان کریں؟ بھائی منافق کی پہچان کیسے کریں؟ تو اندر کفر چھپا رہتا ہے، ظاہر سے تو مومن رہے گا وہ، تو ہمارا معاملہ ظاہر کے مطابق ہوگا. البتہ اس کی جو علامتیں ہیں
جو عملی نفاق کی. عملی نفاق اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کر جائے، امانت سونپی جائے تو خیانت کر بیٹھے. سمجھے؟ تو اس سے جو ہے یہ ہے کہ عملی نفاق ہے. یہ جس بندے کے اندر یہ چیز ہے تو عملی منافق ہے، لیکن اس کو اعتقادی منافق ہم نہیں قرار دے سکتے. اعتقادی منافق وہ ہے جس اندر کفر ہوتا ہے، باہر ایمان ہوتا ہے. تو اس کو پہچاننا کوئی آسان کام نہیں منافق کو، لیکن حالات سے جو ہے بسا اوقات اس کے طرز عمل سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ ان موقع پر مسلمانوں کا ساتھ دے دے، کافروں کا ساتھ چلا جائے. اس طرح سے ہوتا ہے، لیکن ہم کسی کے بارے میں حتمی فیصلہ نہیں کہہ سکتے کہ منافق ہے. اس سے بچنا چاہیے. یہ کہیں بھائی اس کے اندر بعض صفات پائی جاتی ہیں، یہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو ہم منافق نہیں کہہ سکتے. جیسے کسی کلمہ گو کو کافر نہیں کہہ سکتے، کسی کلمہ گو کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے، اس لیے کلمہ گو کو ہم منافق نہیں کہہ سکتے جب تک کہ وہ چیز ثابت نہ ہو جائے، پائے ثبوت کو نہ پہنچے. یہاں پہ سوال ہے کہ فجر کی نماز ٹائم پہ نہیں پڑھ سکتے، لیٹ پڑھیں تو پرابلم ہوگا کیا یا نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں پڑھ سکتے بھائی؟ اگر کبھی کبھار ایسا معاملہ ہو تو ٹھیک ہے. کبھی کبھار نیند کا غلبہ ہو گیا، تھکے ہارے تھے، سو گئے، تو جب نیند سے من نام و نسیا فلیصلی اذا ذکر، جو بھول جائے یا سو جائے تو جب بیدار ہو، جب یاد آئے پڑھ لے نماز. لیکن ایک انسان عادت ہی بنا لے یا الارم ہی لگائے کہ وہ جو ہے دن نکلنے کے بعد جب 7 بجے ڈیوٹی جانا ہوگا تب اٹھ کر کے نماز پڑھیں گے، تو یہ غلط ہے. جی سجاد بھائی سوال لے لیجیے. ویسے اذان ہو گئی ہے، ہمیں وائنڈ اپ کرنا چاہیے. سجاد بھائی آپ سوال لے لیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد وائنڈ اپ کرتے ہیں. جی شیخ، یہاں 2-3 سوال آئے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ. پہلا تو سوال یہ ہے، اگر کسی کی سروس 10 سال کی ہو گئی ہے اور اسے پتا ہے کہ اس کی جب وہ چھوڑ رہا ہے تو اس کی کمپنی اسے 10 سال کے سروس کے پیسے ملیں گے، تو کیا اس کو 10 سال کی سروس کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہوگی؟ نہیں، اس کا پیسہ وہ نہیں ہے جب تک اس کو ملتا نہیں. جب تک اس کو ملتا نہیں وہ اس کا پیسہ نہیں ہے، کیونکہ اس کو ابھی ملا نہیں ہے، ملے گا. سمجھے؟ میں اس کا پیسہ، اس میں تصرف کا اسے اختیار نہیں. جس مال میں آپ کو تصرف کا اختیار نہیں، اس کا مطلب آپ کی ملکیت اس پر ثابت نہیں ہے. تو آپ کی ملکیت ثابت نہیں ہے تو آپ زکوٰۃ کے مکلف نہیں ہیں. وہ رقم جب آپ کو مل جائے گی تب آپ اس کی ملکیت آپ کی ثابت ہوگی، اس کے بعد سے اس پہ زکوٰۃ عائد ہوگی. جی مطلب یہ ہے کہ اب جب مل جائے گا اس کے بعد اس کو 1 سال رکنا ہے اور اس کے بعد اس کو زکوٰۃ دینی ہے. زکوٰۃ دینی ہے، اعلان حول کے بعد زکوٰۃ دینی. ایک اور سوال ہے کہ کیا کچا لہسن پیاز کھانے سے فرشتے قریب نہیں آتے ہیں، اس کی کوئی حدیث ہے؟ ان الملائکہ تتعذی مما یتعذی بہ بنو آدم، فرشتے اس چیز سے اذیت محسوس کرتے ہیں جس سے انسان کو اذیت پہنچتی ہے. یہ پیاز اور لہسن کے کھانے کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ 2 چیزیں کھائے وہ ہماری مسجدوں میں رہے، فلیعتزلنا ولیعتزل مسجدنا، وہ ہم سے دور رہے، ہماری مسجدوں سے دور رہے. ان الملائکہ تتعذی مما یتعذی بہ بنو آدم، فرشتے بھی اس چیز سے نفرت کرتے ہیں جس سے انسان کو اذیت پہنچتی ہے. تو اذیت پہنچتی ہے، ہم لہسن پیاز کچا کھائیں گے، اس بو سے فرشتوں کو اذیت پہنچتی ہے. جی اور ایک سوال ابھی آیا ہے، کوئی ڈیوٹی پر ہوتا ہے اور اسے فرض پڑھنے کا ہی موقع ملتا ہے تو کیا سنت رات میں پڑھ سکتا ہے؟ ہاں، اگر اس کو فرض سنت پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تو بعد میں جا کے گھر پہ پڑھ لے سنت. یہ پورے دن کی ہوگی کیا صرف ایک وقت کی؟ مطلب فار ایگزامپل ظہر کی سنت ہے؟ نہیں پورے دن کی رات میں قضا کریں. نہیں مطلب پورے دن کا جو 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے اس کی. ہو سکتا ہے اگر دن کے وقت میں ڈیوٹی پہ ہوتا ہوگا، ظہر کے وقت نہیں پڑھ پایا تو ظہر کے بعد جائے تو پڑھ لو، گھر پڑھ لے. ظہر کی سنت کا معاملہ ہے دن میں، صرف ظہر کی سنت کا معاملہ ہے اور تو کسی کا نہیں ہے. جی شیخ. تو اس کو جیسے گھر پہنچتا ہے وہ پڑھ لے.
اس کو کھانے کی لنچ کی چھٹی تو ملتی ہے کہ نہیں؟ جی شیخ. ہاں تو 2 رکعت پڑھنے میں کیا لگتا ہے؟ اس کو 2 رکعت پڑھ لیں اس کے بعد. جزاک اللہ شیخ. ایک ویسے میں نے کہا ایک لمبا طویل سوال ہے، اس کو ہم نہیں لیتے ہیں ابھی، کیونکہ اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے ایک مکمل درس ہو سکتا ہے اس کے لیے. انشاءاللہ پھر کبھی لے لیتے ہیں. آلریڈی 3:05 ہوئے ہیں. ایک یاد دہانی کے لیے کل اور سنیچر کے دن اور پیر کے دن شیخ کا درس ہوتا ہے، تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ اس کو اٹینڈ کریں، اچھی معلومات ملے گی. اور جزاک اللہ خیر شیخ، آپ نے بیماری کی حالت میں بھی ہمیں وقت دیا اور یہ درس کو کنٹینیو رکھا. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.